حکومت پنجاب کی جانب سے اس شخص کے سر کا انعام زندہ یا مردہ حالت میں 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا، کیونکہ یہ خطرناک شخص کے ازالے میں خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ پنجاب پولیس کی انتہائی مطلوب اس شخص پر تقریباً 100 سے زیادہ سنگین مقدمے درج تھے۔ ان سنگین مقدموں میں قتل اور اغواء برائے تاوان، جگہ ٹیکس، پولیس مقابلے اور ڈکیتی جیسے واردات شامل تھے۔ دوستوں، اس شخص نے آخر جرائم کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟ اس شخص کے علاقے میں کون سے بڑے دشمن تھے جو اس کی دشمنی میں جب شروع ہوئی تو اس شخص کو مجبوراً اس دشمنی میں کودنا پڑا۔ مخالفین کو قتل کرنے کے بعد یہ شخص کسی طرح سے دباؤ ڈال کر ان سے صلح کروا لیتا تھا، جبکہ جگہ ٹیکس نہ دینے پر ہیڈ گرنیڈ مارنے والا یہ خطرناک ترین شخص آخر کون تھا؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ جان سکیں گے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کے آغاز کرنے سے پہلے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ چودھری اکبر علی معروف رٹھو چٹا، یہ شخص ضلع فیصلہ آباد کے گاؤں کڈیا وڑا چک نمبر 277 کا رہائشی تھا۔ اس شخص کے خاندان کی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب ان کے گھر آنے والا ایک مہمان کو قتل کر دیا گیا۔ گھر کے سامنے قتل ہونے والا یہ شخص خدا یار پڑنچ جو کہ ڈاکو چٹا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ دوستو، یہ قتل اصل میں فیصلہ آباد کے دو وڑج گروپوں کے درمیان دشمنی کا یہ نتیجہ تھا۔ قتل ہونے والا خدا یار بڑنچ کا تعلق رٹھو چٹا کے برادری سے تھا، اس لیے رٹھو چٹا کے لوگ اس دشمنی میں کود پڑے۔ بتایا جاتا ہے کہ رٹھو چٹا کی زندگی میں جتنے بھی مقدمات اس پر بنے، اس کے والد کو بھی ان مقدمات میں شریک کیا گیا۔ سن 1996 میں اس شخص پر لڑائی کے دوران ایک عورت کو قتل کرنے کا بھی الزام تھا۔ اس مقدمے میں رٹھو چٹا کو جب گرفتار کیا گیا تو بربری چدر نامی شخص کے ساتھ یہ پولیس حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پولیس حراست سے فرار ہونے کے بعد رٹھو چٹا کے مخالفین پر اپنے خوف اور دہشت کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسری پارٹی نے دباؤ میں آ کر رٹھو چٹا کے گروپ سے صلح کر لی اور رٹھو چٹا نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ صلح ہو جانے کے وجہ سے رٹھو چٹا کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد بری ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس شخص نے بری ہو جانے کے بعد بدنام زمانہ اشتہاری اور قاتلوں کو ساتھ ملا کر اپنا ایک گینگ بنا لیا۔ دوستو، بہت جلد اس گینگ نے ہر طرف ڈکیتی، قتل، اغواء برائے تاوان، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کے قریبی 3 ساتھی جیل چلے گئے اور باقی 3 ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ دوستو، خدا یار بڑنچ کے قتل کے بعد رٹھو چٹا اس کے مخالفین کی راکھی کرتا رہا اور وہ چاہتا کہ مخالفین بڑنچ کے گروپ سے خدا یار بڑنچ کا بدلہ دے اور اپنے گھر کے سامنے ہونے والا اس قتل کا، بے عزتی کا بھی ازالہ کر سکیں۔ ان دنوں میں رٹھو چٹا کو ایک جگہ سے اطلاع ملی کہ اس کے مخالفین خسا روڈ فیصلہ آباد پر ایک گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، تو اس شخص نے اس گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دیا، لیکن بڑنچا گروپ کے صرف ڈرائیور موجود تھا، لیکن ڈرائیور موقع پر ہی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد رٹھو چٹا موقع سے فرار ہو گیا، لیکن چودھری علی اکبر یعنی کہ رٹھو چٹا کا یہ دشمنی وڑج گروپ سے جاری رہی اور 2005 میں سمندری روڈ فیصلہ آباد میں اس نے وڑج گروپ کے 3 افراد کو قتل کر ڈالا۔ دوستو، یہ شخص جرائم کی دنیا میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ جگہ ٹیکس اور بتھا خوری لینا بھی شروع کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ستیانہ روڈ فیصلہ آباد پر واقع ایک میڈیکل سٹور والوں سے رٹھو چٹا نے جگہ ٹیکس کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو جگہ ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کے نتیجے میں ہونے والا بھیانک انجام ان لوگوں کو وہم میں اور گمان میں نہیں تھا کہ دوستو اگلے ہی دن رٹھو چٹا نے اس میڈیکل سٹور پر اندھا دھند فائرنگ کر دیا۔ رٹھو چٹا اور اس کے ساتھ ایک ہیڈ گرنیڈ بھی مارا، لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص نے ہیڈ گرنیڈ کا پن نکالے بغیر میڈیکل سٹور میں پھینکا
جس کی وجہ سے ان لوگوں کو رٹھو چٹا کی دہشت اور طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ یہ ہر بات کامیاب ہوا اور میڈیکل سٹور والوں نے 5 لاکھ روپے بھتہ دے دیا۔ اسی دوران اس شخص نے اپنا شہر فیصل آباد میں اپنی داغ بٹھا لی اور مختلف بڑے کاروبار لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ خطرناک ترین شخص جن کے سنگین مقدمے میں پولیس کے مطلوب تھا ان میں سے سبزی منڈی گجرانوالہ میں ایک قتل اور ڈکیتیاں بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ تھانہ سول لائن فیصل آباد حدود میں ضلع کچہری میں اس نے پولیس والوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر اپنا کچھ ساتھیوں کو پولیس کی حراست سے چھڑایا تھا۔ تو اس شخص پر 3 اضالے یعنی کہ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد کے تھانوں سے 100 سے زیادہ مقدمات درج تھے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کر رکھی تھی اور اس کی ایک شادی خدا یار بڑھچ مارون کی بیٹی کے ساتھ تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ دوستوں، زندگی بھر یہ تمام وارداتیں اور جرائم کے بعد رٹھو چٹا نے فیصل آباد میں کچھ عرصہ تک چھپ کر رہا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اسی کی قانون کے ہاتھوں میں رٹھو چٹا اپنے انجام تک پہنچا، جس قانون کو 2001 سے لے کر اپنی موت تک اس شخص نے اپنے غلام بنا رکھا تھا۔ وہ اس شخص کا پیچھا کافی عرصے سے کر رہے تھے اور آخرکار وہ دن آ پہنچے۔ قربانی کا یہ دوسرا دن تھا جب رٹھو چٹا اپنے اہل خانے سے ملنے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا تو رٹھو چٹا اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر اپنے گھر کے قریب ہی پہنچے۔ وہاں پر پولیس موقع پر ہی پہنچی۔ دوستو، پولیس کو کچھ دیر پہلے مخبری ہو چکی تھی کہ رٹھو چٹا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس کھیت کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے گھیر لیا، شدید فائرنگ شروع کر دی اور دوستو اس نے فائرنگ کی زد میں آ کر رٹھو چٹا وہاں پر قتل ہو گیا اور اس کا ساتھی وہ بڑے آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ درخواست ضلع فیصل آباد اس کے گڈنوئی دہشت اور خوف کے علامت سمجھے جانے والا رٹھو چٹا اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو، آج کی کرائم سٹوری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔